अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अब्दुल बासित द मैब इन्फो में आपका फिर से खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक क़ुर्ब क़यामत झूठे महदियों का सिलसिला होगा जो कि फ़िलहाल जारी है, जिसमें से एक शकील बिन हनीफ का है जो माजी के फ़िरक़े क़ादियानियत से मुशाबिहत रखता है, लेकिन शकील बिन हनीफ ने इस पर इस्लाम का लेबल लगा रखा है। शकील बिन हनीफ के फितने में वो लोग ज़्यादा हैं जो इस्लाम से दूर हैं या फिर तालिबे इल्म हैं जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं। ऐसे लोग शकील बिन हनीफ के फितने में पड़ रहे हैं जिन्हें इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का पता नहीं और बुनियादी मसाइल का पता नहीं और इस्लाम के बुनियादी दलाइल का भी जिन्हें पता नहीं है। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में जानते हैं आखिर ये शकील बिन हनीफ कौन है और इसका फितना क्यों फैल रहा है, तो लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शकील बिन हनीफ बिहार के एक गांव उस्मानपुरा रतनपुरा का रहने वाला है। अपने तारीख़ पैदाइश के हवाले से वो लिखता है कि वो 1968 ईस्वी में पैदा हुआ। इसके इब्तिदाई तालीम के हवाले से कोई ज़्यादा मालूमात हासिल ना हो सकी और इसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत कम ही लिखा है। 28 मई 2003 में इसके हाथ से लिखी हुई एक तहरीर से पता चला है कि वो दीनी उलूम से यकसर बेगाना है। अरबी और फारसी तो दूर की बात, उर्दू में लिखी हुई उसकी तहरीर से पता चलता है कि उसकी बुनियादी उर्दू भी ठीक नहीं। उसका ख़त और लिखने का अंदाज बिल्कुल बच्चों जैसा है, जो अभी बच्चा सीखने में होता है ना, उसी तरह उसके ख़त लिखा हुआ मिला है। यही हाल इसकी हिंदी का है और इसकी इंग्लिश का भी है। और उसके ख़त में जो तहरीर मिली है उसमें वो बिहार छोड़कर जाने का जिक्र कर रहा है और उसमें उसने जो लिखा है बिल्कुल बच्चों वाले अंदाज में लिखा है और नाखिस अंदाज में लिखा है। और यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी ठीक से नहीं लिखा। जैसा कि आम इंसान MD या MA लगाते हैं, उसी तरह इसने भी अपने नाम के आगे MD शकील लिखा है। इसके बाद दोस्तों के ज़रिए पता चला है कि पढ़ाई के दौर में या फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जो इसने बीच में शायद पढ़ाई छोड़ी है, उसके बाद उसे कुछ मर्ज़ हो गया था जो कि एक तस्वीर में वाज़ह नज़र आ रहा था। उलमा इकराम की काफ़ी तफ्तीश और तहक़ीक़ के बाद इसकी ज़िंदगी के 3 पहलू सामने आए हैं। एक पहलू तो ये कि जिसमें वो स्कूल की बुनियादी तालीम हासिल करता रहा है। चूँकि वो मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है, इसीलिए मुसलमान शुमार किया जाता रहा है। इसकी प्राइमरी और स्कूल की ज़िंदगी के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं चला है कि वो अखलाक़ी तौर पर कैसा था और उसके दोस्तों के साथ उसका रवैया कैसा था। शकील बिन हनीफ खुद भी अपनी तहरीर में ज़्यादा कुछ अपनी बुनियादी ज़िंदगी के बारे में नहीं लिखता और ना ही उसके स्कूल की लाइफ के बारे में कुछ जिक्र करता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अखलाक़ी पहलू भी ठीक नहीं रहा। तालीम छोड़ने के बाद इसने आम लोगों की तरह नौकरी की तलाश में निकला और जगह जगह इसने अपने ज़िंदगी चलाने के लिए काम व काज किया। तालीम छोड़ने के बाद इसकी ज़िंदगी का एक पहलू ये भी है कि जब वो कमाने खाने की गर्ज से मुख्तलिफ धंधों और कारोबार में लगा रहा, इसकी ये ज़िंदगी इस कदर तंग व तारीक है कि इसके बारे में वो ख़ुद भी कभी जिक्र नहीं करता और ना ही उसके पैरोकार इसकी इस ज़िंदगी के बारे में कुछ बोलना और सुनना पसंद करते हैं। अल्लाह को मालूम इसकी ज़िंदगी का राज क्या है और इसने कमाने खाने के दौर में या फिर कमाने के लिए जो धंधे किए, उसने क्या धंधे किए और किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी चलाता रहा है। अब बात करते हैं इसकी तीसरी ज़िंदगी के बारे में, जिसमें वो महदवियत से लेकर ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया और इसके पैरोकार इसको हज़रत जी का लक़ब देते हैं। जब उसने महदवियत और ईसा इब्ने मरियम का दावा किया तो वो लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहता था। वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात करता और ईसा और महदी होने का दावा करता और लोगों को दावत देता कि वो उसके साथ हो जाए और उसके हाथ पे बैत ले। जब कुछ उलमा लोगों ने इसका पीछा किया और इसको दावत दी कि आए और मुनाजरा करे, तो इसने दिल्ली छोड़ दिया और रूपोश हो गया। और यहाँ तक कि इसके पैरोकार बताते हैं कि वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रह रहा है, लेकिन हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये रूपोश रहकर भी अपनी दावत का काम करता है और अपने पैरोकारों से मिलता है और इसके पैरोकार ही इसकी दीन की तबलीग करते हैं और लोगों में इस फितने को फैला रहे हैं। वो सिर्फ अपने एजेंटों से मिलता है, दूसरे लोगों से मिलने से वो बिल्कुल और साफ इनकार करता है और उसके पैरोकार भी उससे मिलाना नहीं चाहते। उलमा इकराम ने औरंगाबाद का भी दौरा किया
تاکہ اس ملعون سے ملا جا سکے اور اس کو سمجھایا جا سکے، لیکن اس کے پیروکار نہ اس سے ملنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کا ٹھیک سے پتہ بتاتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ہاتھ پر اپنا ایمان فروخت کر رہے ہیں وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتے کہ اس ملعون کو مان کر وہ اپنے آخرت اور دنیا دونوں خراب کر رہے ہیں، اور وہ لوگ ایک ایسے شخص کو مان رہے ہیں جس کی زندگی کے گوشے واضح نہیں ہیں، اس کی اسکول کی زندگی کیسی رہی اور اس کی اخلاقی زندگی کیا ہے، اس نے کاروبار کیا کیے اور وہ لوگوں کے ساتھ اور اپنی فیملی کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، اور کوئی اس کی اخلاقی زندگی کا کوئی مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ اس کے باوجود لوگ بیوقوفوں کی طرح اس کو مان رہے ہیں۔ کچھ بالغ نوجوان تھوڑی سی دینی تعلیم لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر اس ملعون شکیل بن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی مان رہے ہیں، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کی واضح نشانیاں احادیث بیان کی ہیں، ہم آگے چل کر اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ جب اس کے پیروکار اس کے ایجنٹوں سے ملتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ شکیل بن حنیف عیسیٰ ابن مریم اور مہدی ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے پیروکاروں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام دونوں الگ الگ شخصیات ہیں، اس کے باوجود اس کے پیروکار نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی ہے اور وہ معاذ اللہ شکیل بن حنیف ہے۔ اس کے پیروکاروں کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اس کے پیروکار یہ بات تو مان لیتے ہیں کہ شکیل بن حنیف معاذ اللہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن اس کے پیروکار یہ نہیں جانتے کہ یہ جو اس مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو لے کر کے ہی وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو لے کر کے یہ دعویٰ کر رہا ہے، باقی احادیث کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ جب مہدی علیہ السلام کا ہمارے نبی نے ذکر کیا تو مہدی علیہ السلام کی نشانیاں بھی بتائی، ان کا حلیہ بھی بتایا اور ان کا جسم گرامی بتایا، یعنی نام میرے نام پر ہوگا، یعنی نبی کے نام پر ہوگا، یہاں تک کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے باوجود اس کے پیروکار اس کو ماننے پر آمدہ ہیں۔ جب اس کے پیروکاروں کو سمجھایا جاتا ہے تو ہٹ درمی پر اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہم مانتے ہیں۔ اب تو اوپنلی یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ مہدی علیہ السلام کی احادیث ہمارے نبی کی احادیث سے لے کر ہی اس کو مہدی مان رہے ہیں معاذ اللہ، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ واقع میں اور جو احادیث ہیں، واضح جو احادیث ہیں، ان کو بھی مانیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا، مہدی علیہ السلام کا حلیہ بتایا اور قرب قیامت کی تمام نشانیاں بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بتایا، لیکن وہ لوگ اس کا صاف انکار کرتے ہیں۔ جب اس کے پیروکاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ شکیل بن حنیف کی پچھلی زندگی کیا رہی ہے، اسکول کے دور میں وہ کیسا رہا، کالج کی زندگی کیا ہے، اس کی گھریلو زندگی کیا رہی ہے، تو یہ لوگ جواب دینے سے کتراتے ہیں اور بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بس اس کے پیروکاروں کی دلچسپی یہ رہ گئی ہے کہ حدیث میں تعویلات کریں اور حدیث میں نقص نکالیں، جبکہ احادیث میں کوئی نقص نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو پکڑ کر اس کو لمبی کریں اور اس کی تعویلات کریں، یعنی اس کو تفصیل میں لے جائیں اور ڈیٹیل میں لے کے جا کر لوگوں کو گمراہ کریں۔ بس اس کے پیروکاروں کا یہی کام ہے اور یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور اوروں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عورتیں بھی اوروں کے گھروں میں جا کر اس کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جب علماء لوگوں نے اور مفتی لوگوں نے کچھ لوگوں کو سمجھایا تو کچھ لوگوں نے مانا اور دوبارہ سے اسلام قبول کیا اور توبہ کی، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ہزاروں میں اس کے ماننے والے ہو گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شکیل بن حنیف کے وہ عقائد جس سے وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام سے متعلق جو بھی روایت ہے اس کو لے کر کے یہ من مانی تعویلات کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، چونکہ پیشن گویاں غیب کا علم ہے، وقت سے پہلے کوئی بھی قطعی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، بس ایک گمان ہی کر سکتا ہے۔ بس جس وقت پیشن گوئی صادر ہوئی ہے اسی وقت کے حالات ضروری نہیں کہ پہلے سے کیے گئے تمام گمانات کے موافق ہی ہوں۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیشن گوئی کی گئی ہے تو اس کو قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا ہی آگے جا کر ہوگا،
یعنی یہ شک کر رہا ہے نعوذ باللہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتائی گئی احادیث پر یہ شک کر رہا ہے۔ اس کذاب کا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتائی گئی احادیث اور پیشن گوئیاں واضح نہیں ہیں اور الجھائی ہوئی ہیں نعوذ باللہ، اور لکھتا ہے کہ شکیل بن حنیف خدا سے علم پا کر اس کے بارے میں بتائے گا اور وہ جو کہے گا وہی سچ ہوگا نعوذ باللہ۔ اس کا کہنا ہے کہ مہدی تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئیں گے، اور اس کو جو مہدی اور عیسیٰ ابن مریم نہیں مانیں گے تو ان کے نہیں ماننے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزید لکھتا ہے کہ مہدی علیہ السلام دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کیسے اور دنیا کے تمام لوگوں میں ہدایت اور انصاف کیسے قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی آسمانی رہبر ایسا نہیں بھیجا جس کے ذمے دنیا کے تمام لوگوں کی ہدایت رکھی ہو کہ وہ ساری دنیا کو زبردستی ہدایت دے نعوذ باللہ۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں جب لوگ بیعت کریں گے تو وہ اللہ کی ہدایت ہونے کی وجہ سے کریں گے، اور اللہ ہدایت جس کو دیتا ہے وہ صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت دینے سے ہی تمام دنیا کے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مہدی علیہ السلام خود ایک اللہ کے بندے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہیں۔ مہدی علیہ السلام کوئی نبی نہیں ہے، وہ بس اللہ کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے ہوں گے جو کہ قرب قیامت لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لائیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ اس کا چوتھا اور بے بنیاد دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل نہیں ہوں گے بلکہ پیدا ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے نعوذ باللہ۔ اس کا اتنا غلط عقیدہ یہ ہے کہ یہ مانتا ہے کہ کسی بھی روایت میں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا ذکر نہیں ہے۔ کیا ابن ماجہ کے محدثین نے منسما کے لفظ کو غائب کر دیا ہے؟ یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئیں گے۔ ابن ماجہ میں منسما کا ذکر نہیں ہے، یعنی نزول کے لفظ کا ذکر نہیں ہے، تو اسی لیے اس کا ماننا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آئیں گے۔ اس بیوقوف کو اتنا بھی نہیں پتا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں تو زندہ اسی حالت میں دنیا میں واپس آئیں گے، تو وہ اس بات کا منکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے، بلکہ وہ یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، جو سراسر غلط عقیدہ ہے۔ اس کا پانچواں دعویٰ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت ہے اور خود کو ان کا مصداق بتاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ بتاتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ ابن ماجہ کی کئی روایتیں ہیں، کہیں ایک بھی حدیث میں عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ مزید یہ کہتا ہے کہ ابن ماجہ میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ایک ہی شخصیت بتایا گیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ابن ماجہ میں کئی روایتیں ہیں اور کسی بھی روایت میں عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا کوئی ذکر نہیں، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں ایک ہی شخصیت ہے؟ اس کا جواب ہرگز نہیں ہے۔ آئیے دلائل اور حدیث کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ اس کے تمام سوالوں کے اور شکوک کے جوابات ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلے سوال کے جواب سے شروعات کرتے ہیں۔ عرض ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرب قیامت ایک کالا ترین فتنہ ہوگا، اس کے اثرات سے امت کا کوئی بھی آدمی نہیں بچ سکے گا۔ جب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو رہا ہے تو پھر اس کی کوئی دوسری شاخ نکل آئے گی۔ مشکات اور ابو داؤد۔ دوسری حدیث کا مفہوم جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان قریب ایسے خطرناک فتنے آنے والے ہیں جن میں انسان دن کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، مگر وہ شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ علم کی بدولت زندہ رکھے۔ علم کی بدولت زندہ رہنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ کفر و ایمان کی حدود کو جانتا ہو، اچھے برے کا فرق کرتا ہو اور کفر اور ایمان کا فرق کرتا ہو۔ اس مختصر تمہید کے بعد عرض ہے کہ قرب قیامت بے شمار مہدویت کے دعوے کرنے والوں کا فتنہ آئے گا، اور خود کو عیسیٰ بھی کہیں گے اور معاذ اللہ مہدی علیہ السلام بھی کہیں گے، جن میں سے یہ ایک شکیل بن حنیف کا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی مہدویت کے دعوے کرنے والے آئے اور چلے گئے، اور کئی نے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا بھی دعویٰ کیا، یہاں تک کہ کئی تو نبوت کا بھی دعویٰ کر کے چلے گئے، نیست و نابود ہو گئے، فنا ہو گئے۔ یہ بھی فتنہ جلد ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو امت مسلمہ کو اس کی فکر کرنی چاہیے اور ان فتنوں کو روکنا چاہیے، امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لانا چاہیے، دین کی دعوت دینا چاہیے، علم کو عام کرنا چاہیے تاکہ امت اور نوجوان
ان فرقوں کو سمجھ سکے اور اسلام کے مسائل اور دلائل کو جان سکے، اسلام کے بنیادی دلائل مقصد کو جان سکے۔ شکیل بن حنیف کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح احادیث ہیں اور وہ اس احادیث کو الجھا ہوا قرار دے رہا ہے، مگر تعجب اس بات کا ہے کہ جب وہ احادیث کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو خود مہدی علیہ السلام ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ کہاں سے لیا اس نے؟ یہ تو احادیث سے ہی اس نے اخذ کیا ہے نا، تو اس نے احادیث سے ہی تو یہ بات لی ہے، ورنہ اس کو کہاں سے پتا ہوتا کہ قرب قیامت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں؟ تو یہ کذاب شکیل بن حنیف مہدی علیہ السلام آنے کی حدیث کو تو مانتا ہے اور خود کو ان کا مصداق بتاتا ہے، تو پھر وہ دوسری احادیث کو کیوں نہیں مانتا؟ دوسری احادیث بھی صحیح احادیث ہیں، اس میں واضح عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں بتائی گئی ہے، مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بتایا گیا ہے، تو وہ تو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن مہدی علیہ السلام کے آنے کے حوالے سے جو حدیث ہے اس کو اپنا کر خود کو مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا مصداق بتاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ان احمق لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مہدی علیہ السلام ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ محمد شکیل ایک عام انسان کا نام ہے اور محمد تو اس نے بعد میں لگایا ہے۔ اس کی اسکول کی جو دستاویزات ملے ہیں اس میں واضح ہے اس کا نام شکیل احمد لکھا ہوا ہے اور اس کا نام شکیل احمد خان ہے، جبکہ یہ خان فیملی سے بلونگ کرتا ہے، تو یہ کیسے پھر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بتا سکتا ہے؟ تو اس بات کو یہ بیوقوف لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تعلق سے سوچنا چاہیے، اور نہ اس کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے اور نہ اس کے والد کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے نام پر ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، لیکن اس کے والد کا نام حنیف ہے، اور اس کے پیروکار اس کے بارے میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ حنیف نام ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، تو اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہی یہ نام ہے، تو یہ بھی ایک ان کے والد کے ہی نام کے برابر ہے۔ تو نعوذ باللہ ایسے من گھڑت تعویلات یہ لوگ پیش کرتے ہیں، معصوم اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے حوالے سے نہایت ہی واضح اور صاف انداز میں صحیح احادیث ملتی ہیں، چلیے ان احادیث کا مفہوم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک حکمران میرے اہل بیت میں سے ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ ترمذی، ابو داؤد۔ اسی کے حوالے سے دوسری حدیث کا مفہوم جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تب اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ ایک شخص کو کھڑا کر دے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ ابو داؤد۔ مشکات شریف میں بحوالہ ابو داؤد شریف ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، ایک خلیفہ یعنی بادشاہ کی موت پر جانشینی کے سلسلے میں لوگوں کے مابین اختلافات ہوں گے، تب مدینہ میں سے ایک شخص نکل کر مکہ المکرمہ کی جانب آئے گا، یہ شخص محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے، لوگ ان کو مجبور کر کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ملک شام سے ایک لشکر بھیجا جائے گا جو کہ مقام بیدا میں دھسا دیا جائے گا، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے بیدا کے نام سے، وہاں پر اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں سے ایک ہی شخص بچے گا جو اس لشکر کے دھس جانے کی خبر لوگوں میں پھیلا دے گا۔ جب اس لشکر کے دھس جانے کی اور ہلاک ہو جانے کی خبر لوگ سنیں گے تو ملک شام و عراق کے ابدال یعنی نیک لوگوں کی جماعتیں امام مہدی علیہ السلام سے آ کر ملیں گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گی۔ اسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دے گا، یعنی اسلام پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ محمد بن عبداللہ المہدی 7 سال تک بحیثیت خلیفہ
हुकूमत करेंगे, फिर आपकी वफात होगी और मुसलमान आपका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बहवाला अबू दाऊद मिशकात शरीफ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी अलैहिस्सलाम कुस्तुनतुनिया पर महाज जंग पर होंगे। वहां से वो खुरूज दज्जाल की खबर सुनकर मुल्क शाम वापस आएंगे। इसी दरमियान में के लड़ाई की तैयारी फरमा रहे होंगे। नमाज का वक्त हो जाएगा और लोग सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप नमाज की इमामत करें। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इक़्तिदा में नमाज अदा करेंगे। बहवाला मिशकात शरीफ। ये चंद अहादीस का तर्जुमा हमने किया। इनमें साफ और वाज़ेह अंदाज में हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से वाज़ेह अहादीसें आई हैं। इनमें कुछ भी उलझा हुआ नहीं है। जो लोग शकील बिन हनीफ के हामी हैं उनको सोचना चाहिए और अपने गिरहबानों में झांक कर देखना चाहिए और अपने दिल से जवाब लेना चाहिए, क्या ये वही महदी है? नाउज़ुबिल्लाह। क्या शकील बिन हनीफ के हाथ में बैत हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान हुई है? क्या शकील बिन हनीफ के हाथ पर मुल्क शाम व इराक़ के अब्दाल लोगों की जमातों ने आकर बैत की है? क्या शकील के ज़माने में इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया है? क्या शकील की इमामत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की है? क्या शकील कुस्तुनतुनिया के महाज जंग से खुरूज दज्जाल की खबर सुनकर वापस मुल्क शाम तशरीफ़ लाया है? यकीनन इन सब सवालात का जवाब नफ़ी में है। अब तक इसी तरह बेशुमार झूठे महदियत के दावे करने वाले आए और दुनिया से चले गए। ये शकील बिन हनीफ भी चला जाएगा। शकील बिन हनीफ के हमें मुतवातिर अहादीस के मुनकिर हैं और सही अहादीस के मुनकिर हैं, यानी सही अहादीस को ये नहीं मानते। बस ये दायरा इस्लाम से खारिज है। ना इनसे निकाह जायज़ है और ना रिश्तेदारी, ना इनके महफिलों में जाना है, ना इनको अपनी मस्जिदों में दाखिल होने देना है और ना इनको मुसलमानों के कब्रस्तानों में दफन होने देना है। फतवा शामी। इसके गुमराह पैरोकारों ने मजीद बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम दोनों एक ही शख्सियत हैं। इब्ने माजा की एक हदीस में ला महदी अल ईसा आया है। इसका साफ मतलब यह है कि दोनों एक ही शख्सियत है। नाउज़ुबिल्लाह। इसके पैरोकारों ने बताया कि इब्ने माजा की हदीस में मनुस्समा का लफ्ज़ नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इनका कहना यह है कि इब्ने माजा के अलावा दूसरी अहादीस की किताबों को ये नहीं मानते। तो चुनाचा ये बकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ुल फरमाने का मतलब यह है कि सवारी से उतर कर आना। तो शकील बिन हनीफ सवारी से उतर कर आया तो वो यूँ ईसा अलैहिस्सलाम हुआ। नाउज़ुबिल्लाह। ये लोग मन घड़त तावीलात करते हैं जिसको सुनकर बच्चा भी हंस पड़ेगा। अभी बहुत से इनकी मन घड़त तावीलात हैं जिसको मैं जिक्र करने बैठूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चुनाचा मैं मुख्तसर से मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए इसके सवाल का जवाब जानते हैं। नुज़ुल ईसा अलैहिस्सलाम का साफ मतलब यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नुज़ुल फरमाएंगे, किसी औरत के पेट से नहीं पैदा होंगे। नाउज़ुबिल्लाह। अगरचे सही बुखारी वगैरह की रवायत में नुज़ूल यानी मनुस्समा का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन सही हदीस से मनुस्समा की क़ैद साबित है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तकरीबन 50 अहादीस हैं, जिनमें से सही अहादीस की तादाद ज़्यादा है। ने ज़ुहूर महदी और नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जितनी भी अहादीस आई हैं वो एक के बाद एक आई हैं, यानी सीक्वेंस से आई है। जैसा कि सहाबा से लेकर ताबाइन, तबे ताबाइन और उलमा इकराम इसी लफ्ज़ को लेते आए हैं, क्योंकि लोगों को सहाबा से ज़्यादा तो इल्म नहीं है। सहाबा अगर इस बात में इत्तेफाक रखते हैं तो यही बात है। अगर ये बात गलत होती तो सहाबा तभी बता देते। दमिश्क के मशरिक में एक मीनार की मस्जिद से मुराद इन्होंने लक्ष्मी नगर की एक मीनार वाली मस्जिद ली, क्योंकि लक्ष्मी नगर मशरिक में वाक़ है तो ये लोग इसे दमिश्क समझ रहे हैं। कुरान व अहदीस की रोशनी में सही और वाज़ह जवाबात देने के बावजूद इसके पैरोकार मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। शकील बिन हनीफ को ही हज़रत ईसा और महदी अलैहिस्सलाम मानते हैं। दिन में कोई ऐसी तावीलात करना जिसका इजमाई मफहूम ही बदल जाए, सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर मानना पाया जाए, ये इनकार ही की एक सूरत है। तो लिहाजा ये इनकार करने वाले इस्लाम से खारिज हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, 3 किस्म के उमूर ज़रूरियात दीन में शामिल है, यानी दीन के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। पहला, जो कुरान शरीफ में मंसूस हो, यानी कुरान मजीद में मौजूद हो, जिसका ठीक मतलब वही निकलता है जो कुरान ने बताया है। दूसरा, वो जो अहादीस मुतवातिरा से साबित हो,
یعنی ایک کے بعد ایک جو احادیث آئی ہیں سیکوینس کے ساتھ، جس کی ترتیب معنی کے اعتبار سے ہو یا لفظی اعتبار سے ہو۔ تیسرا، صحابہ اکرام سے لے کر کے اب تک اجماع مسلسل تعامل توارت سے ثابت ہو، یعنی ایک کے بعد ایک، یعنی صحابہ سے پھر تابعین، تبع تابعین، پھر علماء اکرام تک پہنچا ہے، جیسا تھا ویسا ہی۔ تو یہ شکل جب جیسی تھی ویسی ہی ہے، یعنی اس میں کچھ چینجز نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بالکل واضح اور صاف ہے۔ صحیح حدیث سے صاف اور واضح ہے کہ پہلے دجال اکبر آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن اس سے پہلے مہدی علیہ السلام دنیا کو فتح کرتے جائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ چنانچہ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ شکیلی ہو یا قادیانی، دونوں سے رشتہ رکھنا، نکاح کرنا اور ان کو اپنی دعوتوں میں بلانا یا جانا منع ہے، نہ ان سے دوستی جائز ہے، نہ رشتہ کرنا جائز ہے، لہٰذا ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور ایک ان کی جو من گھڑت تعویلات ہے، یعنی امام مہدی کے جانشینوں کے ہاتھ میں بیعت ہوگی، اس بات کا جواب بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ روایت ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اس وقت تک خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے۔ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو حضرت مہدی علیہ السلام خلافت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو کر کام کریں گے، تو لہٰذا حضرت مہدی کے جانشین ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ امید ہے ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت تک ان فتنوں سے بچائے اور دجالی شیطانی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے دوستوں آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ میں ملتا ہوں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔